ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومالكنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى أبويه وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل والفرقان المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد حسبي في شدتي طوبى لمن محمد حسبه. والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من أنباك قد فقت يا طه جميع الأنبياء طرا، فسبحان الذي أسراك. أنا طامع منك بالجود ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. محترم و مکرم، لائق صد احترام خانوادہ شہنشاہ کچوشا، حضور سیدی سندی محمود اشرف صاحب، اشرف اشرفی صاحب دامہ ظلہ النورانی، شہزادہ غوث اعظم ہیں، آل رسول، اولاد بطول، اور ہم سب ہندوستانیوں کے دلوں کی دھڑکن، ہماری پناہ گاہ، ہمارا سرمایہ، حضور سرکار سیدنا عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگری سے آئے ہوئے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چشم و چراغ حافظ سید محمد علی بابا حسینی دامہ ظلہ النورانی اور دیگر علماء کرام ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، جی حضرت کا نام نامی اس میں گرامی میں نے غلطی سے لیا تھا. آپ کا نام ہے حضرت پیر سید جمال الحسن چشتی دامہ ظلہ النورانی. معذرت. حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار حبیب کردگار باعث کون و مکان صاحب لولا کلمہ سید الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المذنبین عالم ما کان وما یکون ارواحنا فداہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. عزیزان گرامی، یہ اجتماع، یہ کانفرنس کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے منعقد نہیں کی گئی ہے، بلکہ دنیا جس کی خاطر بنائی گئی ہے اس ذات کی مدح و ثنا
بیان کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، ہم اہل سنت ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کا رشتہ جوڑے، ہے کہ نہیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، سنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ ذرا یہ تو بتائیں کہ عبداللہ کا پوت آمنہ کا جایا، شمع خاندان عبد المطلب، ہاشمی و مطلبی، روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کا رشتہ جوڑیں؟ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا علاقہ ہے، کیا نسبت ہے، کون سی ایسی رشتہ داری ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ یہ کیوں دعوت دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ سے محبت کریں؟ رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہی نہیں بلکہ شرط ایمان کیوں رکھا گیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ نہ ہمارا کوئی ان سے علاقہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی نسبت ہے، نہ کوئی خاندانی رشتہ داری ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہی مسلمان ہے۔ اسلام کا دار و مدار حب رسول، ایمان کی شرط اول حب رسول۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں رسول سے محبت کریں؟ محمد ابن عبداللہ تھے، آج سے 1400 برس پہلے ایک یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والی ذات کا نام محمد ہے۔ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے، کیا تعلق ہے؟ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول سے محبت کریں، لیکن رسول سے محبت کی وجہ بیان کیے بغیر اگر یہی دعوت دی جائے تو کوئی محبت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے، ان سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہماری محبتوں کا صلہ کیا ہے؟ آدمی جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ نفع و نقصان کو جانتا ہے، کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کام میں اس کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھتا ہے، اگر فائدہ ہو تو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ عقل یہ اس بات پر اس کو مجبور کرتی ہے کہ دیکھ کہ اگر تیرا فائدہ ہو، بھلے ہی وہ دنیا ہی کا فائدہ کیوں نہ ہو۔ اور محبت کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، کسی سے محبت کرنے کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہ کہ جس سے محبت کی جائے وہ حسین ہو، جس سے محبت کی جائے وہ حسین ہو، اور جس سے محبت کی جائے جس میں جو حسین ہوتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے۔ حسن ہی کی بنیاد پر حسین کہا جاتا ہے نا۔ دو باتوں سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت کی جائے اس میں حسن بھی ہو اور احسان بھی ہو۔ حسن و احسان جہاں جمع ہو جاتے ہیں آدمی کو اس کا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ حسن و احسان ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ ویسے احسان جتانا کوئی اچھی بات نہیں۔ زید بکر کے ضرورت پر بکر کے کام آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے زید کا کام کیا، زید کا کام بکر کا کام کیا، بکر کے کام آیا۔ کو کہیں گے کہ کیوں اتنا کنگلا بن رہا ہے بھائی؟ کسی کے کام آ کر احسان جتاتے، احسان جتانے کو مذموم قرار دیا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ احسان جتا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔
من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے. اب جس کی عقل میں، سمجھ میں، فکر میں فطور ہوگا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی میں سے پیدا ہو گئے، کہیں اور سے نہیں آئے. وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی ہم جیسے ہی تھے. تو بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے کہ وہ اہل ایمان سے نہیں تھے. جو اہل ایمان سے نہیں ہوگا وہی یہ بات کرے گا. اللہ فرماتا ہے مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیا رسول ہے بھائی؟ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی کھاتا پھرتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. یہ مسلمان کی بولی نہیں، یہ غیروں کی بولی ہے. خیر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ البتہ تحقیق میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. یاد رکھیں، عاشقوں کی زبان، عاشقوں کی سوچ، عاشقوں کی فکر کیا کہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے احسان کا لفظ استعمال نہ کرتا تو کہیں یہ قوم گمراہ ہو جاتی. اس لیے کہا کہ دیکھو میاں، وہ رسول جو تم میں سے نہ تھا، وہ رسول جو تم میں سے نہ تھا، یہ احسان ہے میرا کہ تمہاری ہدایت کی خاطر تمہیں میں سے اس کو مبعوث کر دیا. یاد رکھیں، ہر کسی فرد کا ایک ریسیڈنشیل ایڈریس ہوتا ہے، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے. میرا پتہ چنئی کا ہے، حضور کا پتہ کچوچا کا ہے، حضرت کا پتہ اجمیر معلیٰ کا ہے، آپ لوگوں کا پتہ ٹمکور کا ہے، میرا پتہ چنئی کا ہے. میرے رسول کا پتہ کہاں کا ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر کا ہے؟ کیا آمنہ کے گھر کا ہے؟ نا نا نا، یہ وہ ذات ہے جس کا پتہ جب کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت سے یہ ذات موجود ہے. کیا پتہ بتاؤ گے؟ اس پتے کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے. اسی لیے مولا ہی کو کہنا پڑا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. پیارے، میرے حکم کے لیے آپ صبر کرو. ان کے مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آؤ. جب ظلم کی حدیں ٹوٹ جائیں، جب ظلم کا عروج ہو جائے، انتہا ہو جائے، تو میرے حکم سے مکہ چھوڑو، مدینے کو آ جاؤ. نہ مکہ تمہارا مسکن ہے، نہ مدینہ تمہارا مستقل پتہ ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تمہارا ریسیڈنشیل ایڈریس تو، تمہارا مستقل پتہ، پرمیننٹ ایڈریس کیا ہے؟ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں ہیں. اللہ کو آنکھیں نہیں ہیں جناب. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سرما لگائے جیسا اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے. نا نا نا، وہ بے آنکھ والا ہے. جسم میں جیسے آنکھوں کی اہمیت ہوتی ہے، رب قدیر کے پاس اپنے محبوب کی اہمیت ویسی ہوتی ہے. جتنا آنکھ اپنے لیے ضروری ہے، اس مخلوق کے لیے، ساری 18,000 عالم کے لیے محمد الرسول اللہ اس سے زیادہ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جتانے کا مقصد یہ نہ تھا کہ تم مانو میرا احسان نہیں، تم کو گمراہی سے بچانا مقصود تھا. اس لیے کہہ دیا کہ تم میں سے نہیں تھا، یہ میرا احسان ہے کہ تمہاری دستگیری کی خاطر عبداللہ کا بیٹا بنا دیا، آمنہ کا جایا بنا دیا، عبد المطلب کا پوتا بنا دیا، علی کا بھائی بنا دیا، فاطمہ کا بابا بنا دیا، حسن کا نانا بنا دیا، حسین کا نانا بنا دیا. ورنہ ان سے ان کا تعلق کیا تھا؟
بشریت سے میرے رسول کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، ہر نبی اس دنیا میں آنے کے بعد یا کم از کم بشر بننے کے بعد ہی نبی بنا۔ کوئی ایک نبی آپ نہیں بتا سکتے جو بشر بننے سے پہلے بنا ہو، لیکن ایک نبی ہے جس کو نبی مطلبی و ہاشمی کہتے ہیں، جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس کو سید الانبیاء کہتے ہیں، جس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کو نبی الانبیاء رسول المرسلین کہا جاتا ہے۔ بشر سے پہلے والا تو نبی ہے یا رسول اللہ۔ بشریت کا آغاز نہیں، لیکن میرا نبی تھا۔ اس ایک نبی کو نبوت پر فائز ہونے کے لیے بشریت درکار نہیں، تو بشریت سے ان کا کیا تعلق؟ اور میں نے کہا کہ محبت کرنے کے لیے جس سے محبت کی جاتی ہے حسن و احسان ہونا لازم ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی حسن و احسان اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا بیان کرتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رسول سے بڑا حسین کون ہوتا ہے جی؟ رسول سے بڑا حسین کون ہوتا ہے؟ ہر رسول آیا اپنے کو دکھانے کے لیے، آمنہ کا لال آیا رب کو دکھانے کے لیے۔ جس سے رب ظاہر ہو جائے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے حسین کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اعلان فرما دیا، من رآنی فقد رأى الحق۔ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھ لیا۔ رب کو دکھانے والا کیسا حسین ہوگا؟ حسن بھی نظر آ گیا، اب احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ رب کی نشانیاں پیش کرتا ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کا تمہیں علم دیتا ہے، والحکمہ، حکمت کی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ اشرفی کون ہے؟ یہ حکیم امت ہے۔ یہ شہزادہ غریب نواز کون ہے؟ یہ حکیم امت ہے۔ حکمت ان کے گھر کی، ان کی جائیداد ہے، ان کی پونجی ہے، اس گھرانے کا اثاثہ ہے۔ حکمت ہی کو اہل سنت کے نزدیک تصوف کہا جاتا ہے۔ اور بتاؤ، رب کو کہیں اور خود کو کہیں اور سمجھ بیٹھے تھے جی۔ یہ گدڑی نشین آئے، کہنے لگے کہ نانا میاں وَعْلَمُوا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہیں میں ہے، تم نہیں دیکھتے۔ کہنے والوں نے کہا کہ سرکار ہمیں نظر نہیں آتا نا، وہ پردہ اٹھانا ان کا کام تھا۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئینہ مصطفیٰ ہے، یہ آئینہ مصطفیٰ ہے۔ اور جس آئینے میں مصطفیٰ نظر آئے، لا محالہ کہ خدا اس میں نظر نہ آئے۔ یہ ہمارے مشائخین الحمدللہ بیک وقت رسول کو بھی دکھانا ان کا کام ہے، رسول کے پروردگار کو بھی یہ دکھاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے حسن و احسان کو دکھا کر یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو میاں، 18,000 عالم کا پیدا کرنے والا میں، لیکن ایسا رسول ہو تو بتاؤ۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کسی کو رسالت ملتی ہے تو میرے محبوب کے در سے ملتی ہے۔ یہ صرف رسول نہیں، رسول گر رسول ہے۔ یہ صرف نبی نہیں، نبی بنانے والا نبی ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا نا قصیدۃ البردہ، آپ فرماتے ہیں
وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ۔ ارے فتویٰ لگانے والوں کہ خدا ہی سے مانگنا، خدا کے سوا کوئی نہیں دیتا، امام بوصیری پہ تو تھوڑا فتویٰ لگا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمامی انبیاء از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام آپ کے در دولت پر خیراتیوں کی طرح در دست طلب دراز کیے ہوئے کھڑے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے آمینہ کے لال، اے عبداللہ کے پوت، اے حسنین کے نانا، اے فاطمہ کے بابا، اے صدیق کے مولا، اے فاروق کے آقا، اے عثمان کو غنی بنانے والے۔ وَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، تمامی انبیاء و مرسلین میرے نبی کے در پاک پر دونوں ہاتھ دراز کیے ہوئے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غرفا من البحر، آپ اللہ کے جود و سخا کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ہمیں بھی چلو عطا کر دیجئے، چلو۔ غرفا من البحر او رشفا من الدیم، آپ اللہ کے جود و سخا کی موسلادھار برسات ہے، بارش ہے، ہم پر بھی چند چھیٹے ڈال دیجئے۔ خیر چلو بھائی، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے حجت نہیں، حنفیوں کے لیے امام اعظم تو حجت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے میں دو شعر پڑھاتا، پڑھ کے تقریر ختم کر لیتا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ یا یاسین مثلک لم یکن فی العالمین وحق من انباکا، یا رسول اللہ کہنا شرک، پہلے فتویٰ لگا اگر تو حنفی ہے تو ایک مشرک کی اتباع کر رہا ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم یا یاسین یا رسول اللہ مثلک لم یکن، آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ خدا ہوتے ہوئے لا شریک، مصطفیٰ بندہ ہوتے ہوئے لا شریک۔ عقیدہ ہے بھائی، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے، عقیدے خانقاہوں میں نہیں، ممبروں پہ ممبر رسول سے بیان کیے جاتے ہیں۔ واللہ یا یاسین مثلک لم یکن فی العالمین، 18,000 عالم میں ابو حنیفہ کی آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ وحق من انبا کا، پھر اللہ کی قسم کھاتے اس ذات کی قسم پیارے مصطفیٰ جس نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے۔ قد فقت یا طٰہٰ جمیع الانبیاء، اے طٰہٰ تحقیق آپ نے تمام انبیاء پر فوقیت لے گئے، آپ تمام انبیاء سے فائق ہو گئے۔ ترن فسبحان الذی اسریٰ کا، پھر خدا کی قسم کہتے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو شب معراج عطا کیا۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وہی حنفی ہے جو اپنے امام کا عقیدہ رکھتا ہو، صرف فقہ رکھنے والا حنفی نہیں، وہ چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، کوئی سنی کہہ لے اپنے آپ کو تو ہم سنی کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہہ دے تو ہم حنفی کہنا نہیں چھوڑیں گے، ہم بتائیں گے کہ کون سچا حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع سن لو، آپ فرماتے ہیں انا طامع منک بالجود ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، یا رسول اللہ میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، جو در مصطفیٰ کا بھکاری ہو وہ امت کا امام کہلاتا ہے۔ انا طامع منک بالجود ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، یا رسول اللہ ابو حنیفہ کے لیے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بھیک دینے والا۔
دور سے یا رسول اللہ بولنا نہیں کہتے، یا نبی سلام علیہ کا دور ٹمکر سے بولے تو شرک، مواجہ شریف کے سامنے پہ تو توحید۔ ارے کیسی توحید، کیسا شرک ہے میاں؟ دور سے ایک شرک ہو جاتا، مواجہ پر توحید ہو جاتی۔ نعوذ باللہ، توحید یہاں بھی توحید، مدینے میں بھی توحید، مکے میں بھی توحید، شرک یہاں بھی شرک، مدینے میں بھی شرک، مکے میں بھی شرک۔ یہ تقسیم کس لونڈے نے بتائی؟ میں ہوں ہی ایسا ذرا تلخ زبان میں، آپ تو مجھے جانتے ہیں برسوں سے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، حسن و احسان جس پر ناز کرے اسی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، صرف میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس ذات کو پیش کر کے احسان جتایا ہے نا، اس ذات سے استفادہ حاصل کرنا یہ سب سے بڑی میلاد ہے۔ 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کریں۔ باجماعت مانے کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی اقتداء میں نہیں، اہل سنت و جماعت کا سپوت ہو، وہ ہمارا امام ہے۔ امام کی نماز قبول نہیں تو مقتدی کی کیا قبول ہوگی؟ 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کریں گے، بولے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، بولے ہاتھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کو اسلامی معاشرہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہی وہ ہیں، ہر ایک مسلمان فی حد نفسی اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ غیر قرآن پڑھ کے اسلام کو نہیں جانتا، احادیث کا ذخیرہ پڑھ کے اسلام کو نہیں جانتا، عبداللہ عبد الرحمن کو دیکھ کے اسلام کو جانتا ہے۔ آپ ایسی تصویر بن جائیں گے کہ اغیار بھی کہنے لگے کہ 14 صدیاں گزر گئی، غلاموں میں یہ اس قدر اچھے اخلاق ہیں تو آقا کیسے اچھے اخلاق کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر فعل، ہر حرکت و سکنت معجزہ ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ہماری تعلیم کے لیے کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، پیارے بہترین اخلاق ہے، میری ساری مخلوق میں تو تیرے اخلاق ہیں۔ جو محمد کے اخلاق کو اپنائے وہی سچا محمدی ہے، وہی سنی ہے۔ ہم سب انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آج سے 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھیں گے، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غیروں کے پاس اپنی ایک ایسی مثال قائم کریں گے کہ غیر بھی اپنے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔